بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں یقین ہے تم یہ دیکھنا چاہتی ہو؟ جلال نے پھانسی گھاٹ پر کھڑی اس عورت سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ خوف، بس ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھا۔ اس کے سامنے تختہ دار پر ایک شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ عورت نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، دیکھنا نہیں، سنوانا چاہتی ہوں۔ جب اس کے پیروں تلے سے تختہ کھینچا جائے، جب اس کی سانس کی ڈور ٹوٹے، اس لمحے میں اذان دوں گی، میرے اللہ کی کبریائی کا اعلان کروں گی۔ یہ میری منت تھی، جج صاحب نے پوری کرنے کی اجازت دی ہے۔ جلاد نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی موت پر اذان کیوں دے گی؟ اس کے الفاظ میں کیسا زہر بھرا سکون تھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، مگر اس کی گونج پورے ماحول پر چھا گئی تھی۔ میرا نام فاہد ہے۔ میرے ابو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں، سینے پر تمغے سجاؤں اور ملک کی خدمت کروں۔ وہ اکثر کہتے، فاہد، وردی کی عزت اور قوم کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ کالے کوٹ کی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے کتابوں، دلیلوں اور انصاف کے ترازو سے عشق تھا۔ میں بندوق کی گولی سے نہیں، قانون کی طاقت سے لڑنا چاہتا تھا۔ میں ان بے آواز لوگوں کی آواز بننا چاہتا تھا جن کی سسکیاں فائلوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں۔ یہی شوق عمر کے ساتھ ساتھ جنون میں بدلتا چلا گیا، اور میں نے اپنے والد کی خواہش کے برعکس قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک جانا مانا وکیل بن گیا۔ میں نے کبھی پیسے کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ میرا اصول تھا کہ ہر مہینے کم از کم 2 کیس ایسے لوں گا جو غریبوں اور ناداروں کے ہوں گے، جن کے پاس انصاف خریدنے کی سکت نہیں۔ ان کے لیے لڑنا مجھے روحانی سکون دیتا تھا، لیکن میرے اس اصول کی قیمت میرے گھر والوں کو چکانی پڑتی تھی۔ میری بیوی سارا اکثر مجھ سے لڑتی، فاہد، کب تک ہم ایسے گزارا کریں گے؟ بچوں کی فیسیں، گھر کے اخراجات سب بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی قابلیت سے لوگ لاکھوں کماتے ہیں، اور آپ ہیں کہ مفت میں کیس لڑتے پھرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میں اسے کیسے سمجھاتا کہ جب کوئی مظلوم آنکھوں میں امید لیے میرے چیمبر میں داخل ہوتا ہے تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ لوگوں کی جان لینا، چوری، ڈکیتی، ہر طرح کے کیس میری میز پر آتے اور میں اپنی پوری لگن سے انہیں انجام تک پہنچ جاتا۔ میں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق عدالت پہنچا تو میری نظر گیٹ کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ سفید چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی وہ ایک بے نام سی تصویر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں سالوں کی تھکاوٹ تھی۔ وہ خاموشی سے آنے جانے والوں کو تک رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی سوچوں میں گم اندر چلا گیا۔ ابھی میں اپنے کیس کی فائلیں ترتیب ہی دے رہا تھا کہ عدالت کے کمرے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہی سفید چادر والی عورت جج صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اس کی آواز میں التجا تھی، جج صاحب، میرے شوہر کو چھوڑ دیں، خدا کے واسطے اسے رہا کر دیں، وہ بے قصور ہے صاحب، وہ بے قصور ہے۔ جج نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور دھاڑا، کون ہے یہ عورت؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ نکالو اسے یہاں سے، عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ 2 پولیس والے آگے بڑھے اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ وہ روتی رہی، صاحب میری بات تو سنیں، 10 سال ہو گئے صاحب، ایک بار۔ لیکن اس کی آواز دھکوں اور شور میں دب گئی۔ اسے بے دردی سے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرانی جج کے چہرے پر آنے والے تاثرات سے ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور پریشانی جھلکی اور پھر فوراً ہی غائب ہو گئی، جیسے اس نے کسی انچاہے راز کو پہچان لیا ہو۔ جب عدالتی کارروائی ختم ہوئی اور میں باہر نکلا تو وہ عورت ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ میرا دل نہ مانا۔ میں اس کے قریب گیا اور پاؤں کے بل بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، ماں جی، آپ کا کون ہے جیل میں، اور یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اس نے پہلے تو مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کامتی ہوئی آواز میں بولی، میرا شوہر جیل میں ہے، پورے 10 سال ہو گئے ہیں بیٹا۔ نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر بیٹھا تھا کہ عدالت آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں اس امید پر کہ شاید آج کوئی میری سن لے۔ مجھے تو اس سے ملنے بھی نہیں دیتے بیٹا، پتہ نہیں کہاں رکھا ہے انہوں نے میرے شوہر کو۔
اس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ 10 سال سے قید اور بیوی کو ملنے تک کی اجازت نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ قانون تو ہر قیدی کو یہ حق دیتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی بہت گہرا راز چھپا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، ماں جی، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ میرے ساتھ میرے چیمبر میں چلیں، مجھے تفصیل سے سب کچھ بتائیں۔ وہ کسی سہارے کی منتظر تھی۔ میرے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے چیمبر کی طرف لے گیا۔ میرے ذہن میں جج کے چہرے پر آنے والے وہ ایک لمحے کا خوف بار بار گھوم رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ یہ کیس فائلوں میں دبی ایک سادہ سی کہانی نہیں ہے۔ میرے چیمبر کی خاموشی میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک اور اس ماں جی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس پیش کیا اور کرسی پر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں جی، اب تفصیل سے بتائیں، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے اور وہ جیل میں کیوں ہے؟ انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ بھرا، گلاس میز پر رکھا اور اپنی چادر کے کونے سے آنکھیں پونچھی۔ ان کی آواز میں اب ایک ٹھہراؤ تھا۔ بیٹا، میرے شوہر کا نام انور ہے، وہ پولیس میں تھا، ایک ایماندار پولیس والا۔ اس کی ایمانداری ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، وہ رشوت نہیں لیتا تھا، علاقے کے بڑے بڑے لوگ، غنڈے، سب اس سے ناخوش تھے۔ وہ کہتے تھے، انور، تم ہمارے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو، ہمارا نقصان کرتے ہو، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کہتا تھا، میں نے وردی کی قسم کھائی ہے، اس کی لاج رکھوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے فخر کی چمک ابھری۔ پھر اس پر الزام کیا لگا؟ میں نے اصل مدعے پر آتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو انہوں نے رشوت کا جھوٹا الزام لگایا، کہا کہ اس نے ایک تاجر سے پیسے لیے ہیں۔ جب اس سے بات نہ بنی تو کہتے کہتے ان کی آواز بھر آ گئی۔ تو انہوں نے اس پر کسی کی جان لینے کا الزام لگا دیا۔ بیٹا، کہتے ہیں اس نے کسی کی جان لی ہے۔ ارے، جس انسان نے کبھی ایک مکھی تک نہ ماری ہو، وہ کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے، نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے شوہر کو کسی گہری سازش میں پھنسایا گیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی کی تڑپ دیکھی، ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے اٹل یقین۔ میں نے انہیں تسلی دی، ماں جی، آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی ان کے کیس کے بارے میں مکمل معلومات لیتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا کیس خود لڑوں گا، انصاف ہو کر رہے گا۔ ان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی۔ ان کے جانے کے بعد میں سیدھا عدالت کے ریکارڈ روم کی طرف بڑھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ انور نامی اس قیدی کی فائل ڈھونڈنی ہے۔ ریکارڈ روم میں فائلوں کی الماریاں چھت تک پہنچی ہوئی تھیں اور ہر طرف گرد کی دہشت جمی تھی۔ وہاں بیٹھے کلرک نے مجھے دیکھ کر چشمہ ناک پر ٹکایا۔ جی وکیل صاحب، حکم کریں، مجھے 10 سال پرانا ایک کیس چاہیے۔ قیدی کا نام انور ہے، پولیس میں تھا۔ میرا جملہ سنتے ہی کلرک کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر کھنکار کر بولا، صاحب، بہت پرانا کیس ہے، فائل ملنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، آپ ریکارڈ چیک کریں۔ میرے لہجے میں مضبوطی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھا اور ایک رجسٹر کھول کر ورگردانی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے رجسٹر بند کیا اور بولا، صاحب، وہ کیس تو داخل دفتر ہو چکا ہے، فائل بند ہو کر آرکائیوں میں چلی گئی ہے، تو آرکائیوں سے نکلوا دیں، میں نے بے صبری سے کہا۔ کلرک نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وکیل صاحب، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ کیس بند ہو چکا ہے، اس کی فائل اب نہیں مل سکتی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کوئی چھپا ہوا خوف، کوئی انکہی وارننگ۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے سختی سے کہا، دیکھو، مجھے قانون مت سکھاؤ، میں اس کیس کی فائل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ضد کے آگے وہ بے بس ہو گیا اور کچھ دیر تک فائلوں کی گرد چھاننے کی ناکام اداکاری کرتا رہا۔ آخر کار اس نے ہار مان کر کہا، صاحب، فائل یہاں نہیں ہے، غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں چیخا، عدالت سے فائل کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد سے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ تک رسائی حاصل کی۔ جب انور کے کیس کی تفصیلات سکرین پر آئیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں جی نے صرف ایک انسان کی جان لینے کے الزام کا ذکر کیا تھا، یہاں انور پر ایک نہیں 3 مقدمات درج تھے، اور رشوت کا الزام تو جیسے ان سنگین الزامات کے نیچے دبا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود سے بڑبڑایا۔ 3 لوگوں کی جان لی،
وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا پھر یہ سازش اتنی گہری ہے کہ اس کی جڑیں پورے نظام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ عورت سچی ہے، اس کی آنکھوں کی بے بسی جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کیس کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے فوراً فائل کو دوبارہ بنوانے کے لیے ریکنسٹرکٹڈ فائل کی درخواست تیار کی۔ جیسی میں نے درخواست دائر کی، مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھی سرنگ میں قدم رکھ رہا ہوں۔ شام کو جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا اسی کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک انجان نمبر تھا۔ ہیلو، میں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری دھمکی آمیز اور سرد آواز آئی۔ وکیل فاحد بات کر رہے ہیں؟ جی، میں ہی بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ نام جان کر کیا کرو گے؟ کام کی بات سنو۔ اس آواز میں زہر بھری ٹھنڈک تھی۔ ایک مفت مشورہ ہے تمہارے لیے۔ جو فائلیں دفن ہو چکی ہیں انہیں قبر میں ہی رہنے دو۔ اس کیس کو دوبارہ کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ کون ہو تم اور کس کیس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اشارہ کس طرف ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر تمہیں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان عزیز ہے تو اس معاملے سے دور رہو، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے فون کاٹ دیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا فون ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ اس طوفان کا پہلا جھونکا تھا جس میں قدم رکھنے جا رہا تھا۔ اب یہ کیس صرف ایک وکیل کا اپنے موکل کے لیے کیس نہیں رہا تھا، یہ میری اپنی جنگ بن چکا تھا۔ فون کٹ چکا تھا لیکن اس کی دھمکی آمیز آواز کی گونج میرے کانوں میں باقی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا فون برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، یہ آگ کا دریا تھا جس میں نے چھلانگ لگا لی تھی۔ میں نے بے اختیار میز پر رکھی اپنی بیوی اور بچوں کی تصویر کو دیکھا۔ سارا کی مسکراہٹ، میرے بچوں کی معصوم آنکھیں، کیا میں انہیں کسی خطرے میں ڈال رہا تھا؟ دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرا پیشہ، میرا ضمیر اور اس مظلوم عورت کی امید بھری نگاہیں تھیں، تو دوسری طرف میرے خاندان کی حفاظت۔ نہیں فہد، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، میں نے خود سے کہا۔ اگر آج تم ڈر گئے تو پھر کبھی کسی مظلوم کا ہاتھ نہیں تھام سکو گے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے اندر کے خوف کو جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دھمکی میرے لیے خوف کی علامت نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت تھی کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ مجرم بوکھلا گئے تھے، تبھی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے تھے۔ اگلی صبح میں عدالت کے لیے نکلا تو سارا نے مجھے روکا۔ فاحد، آپ کل رات سے بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں سارا، بس یہ کیس کو لے کر تھوڑی ٹینشن ہے، تم فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ میں اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن سچ بتا کر اسے خوفزدہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ جب میں عدالت پہنچا تو میری پہلی نظر گیٹ کے سامنے بیٹھی اس اماں جی پر پڑی۔ وہ آج بھی اسی طرح سفید چادر میں لپٹی دنیا ما فیہا سے بے خبر بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب ہلے لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خاموش سوال تھا، بیٹا کچھ پتا چلا؟ میں نے اسے اس بات میں سر ہلا کر تسلی دی اور تیز قدموں سے اندر بڑھ گیا۔ میرا پہلا کام اپنی درخواست کا نتیجہ معلوم کرنا تھا۔ میں سیدھا کلرک کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے سٹ پٹایا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ وکیل صاحب، آپ؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میری درخواست کا کیا بنا؟ فائل ریکنسٹرکٹ کرنے کی اپلیکیشن کا؟ میں نے براہ راست پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے دراز سے کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ صاحب، وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ مسترد؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ کس بنیاد پر؟ وجہ کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے کہ کیس کو دوبارہ کھولنے کے لیے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں اور یہ عدالتی وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے جلدی جلدی کہا، جیسے اس بوجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ وقت کا ضیاع؟ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک شخص 10 سال سے بغیر کسی شنوائی کے جیل میں سڑ رہا ہے اور یہ تمہیں وقت کا ضیاع لگتا ہے؟ فائل تم لوگوں نے غائب کی ہے اور بنیادیں ہم سے پوچھ رہے ہو۔ میری آواز اونچی ہو گئی تھی اور آس پاس کے لوگ ہمیں دیکھنے لگے تھے۔ کلرک کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، وکیل صاحب، میری نوکری خطرے میں نہ ڈالیں۔ مجھے جو حکم ملا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس معاملے میں مت پڑیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ وہی دھمکی تھی
بس الفاظ مختلف تھے۔ سسٹم اوپر سے نیچے تک بک چکا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قانونی طریقے سے اس بند دروازے کو کھولنا ناممکن ہے۔ مجھے کوئی اور راستہ تلاش کرنا تھا۔ مایوسی اور غصے کے عالم میں جب میں باہر اپنی گاڑی کی طرف آیا تو دن کی روشنی میں ایک عجیب چیز نے میری توجہ کھینچ لی۔ میری گاڑی کے وائپر کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکالا۔ اس پر موٹے مارکر سے صرف 3 الفاظ لکھے تھے، یہ آخری وارننگ ہے۔ اب خوف میرے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ صرف فون پر نہیں تھے، وہ میرے آس پاس تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہر لمحہ، ہر قدم پر ان کی نظر مجھ پر تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور کچھ دیر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچانک میرے ذہن میں ماں جی کا چہرہ گھوما۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دوبارہ عدالت کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اسی لمحے جج صاحب کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی۔ ماں جی لپک کر گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جج صاحب رکو، وہ چیخیں، میرا انصاف کر دو صاحب، ورنہ اللہ تمہارا انصاف کرے گا۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جج نے شیشے سے اسے غصے سے گھورا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اس کے پاس سے دھول اڑاتی ہوئی گزر گئی، لیکن وہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پونچھتی رہی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر کا سارا خوف غصے اور ہمت میں بدل گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس عورت کو اس طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں گاڑی سے نکلا اور سیدھا اس کے پاس گیا۔ ماں جی، آپ ہمت نہ ہاریں۔ اس نے مجھے دیکھا اور رو پڑی۔ بیٹا، اب ہمت جواب دے رہی ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور وہ سوال پوچھا جو میرے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ماں جی، آپ نے کہا تھا کہ ان پر کسی کو مارنے کا الزام ہے، لیکن ریکارڈ کے مطابق ان پر 1 نہیں 3 کسی کو مارنے کے الزام ہے۔ کیا آپ یہ جانتی تھیں؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر شدید حیرانی اور صدمے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 3 جانیں لی؟ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو صرف 1 کا بتایا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہے! یہ بھی انہی ظالموں کا کوئی نیا جھوٹ ہے۔ انہوں نے میرے انور کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں کی سچائی اور اس کے رد عمل نے میرے آخری شک کو بھی دور کر دیا تھا۔ وہ عورت بے خبر تھی اور اس کی بے خبری ہی اس سازش کی گہرائی کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، ماں جی، آپ فکر نہ کریں، فائل مسترد ہو گئی ہے، دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اب یہ کیس میں عدالت میں نہیں، عدالت کے باہر لڑوں گا۔ میں اس سچ کو ڈھونڈ نکالوں گا جسے فائلوں کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عدالت کے باہر اس عورت کو انصاف دلانے کا وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ شروعات کہاں سے کی جائے۔ مجھے اس کیس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ میں نے اپنے چیمبر میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہا، مجھے اس وقت نے واپس جانا ہوگا جب انور پر یہ الزام لگا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی راستہ آیا، انور کا پرانا محکمہ، اس کا پولیس اسٹیشن۔ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو انور کو جانتا ہو، جو اس وقت کو یاد رکھتا ہو۔ کوئی تو ہوگا جس کا ضمیر ابھی زندہ ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انور کے پرانے ساتھیوں سے ملوں گا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، کئی کا تبادلہ ہو گیا ہوگا، اور جو باقی ہوں گے وہ شاید خوف سے زبان کھولنے پر تیار نہ ہوں۔ میں نے کچھ جان پہچان والے پولیس والوں سے رابطہ کیا اور ان سے انور کے بیچ کے پرانے سپاہیوں کی فہرست نکلوائی۔ 2 دن کی مسلسل بھاگ دوڑ اور درجنوں فون کالز کے بعد بھی میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ جس سے بھی میں انور کا ذکر کرتا وہ یا تو فون کاٹ دیتا یا صاف کہہ دیتا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ کچھ نے تو مجھے الٹا مشورہ دیا، وکیل صاحب آپ بھی یہ نام بھول جائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ ہر انکار میرے شک کو مزید پختہ کر رہا تھا۔ خوف کا یہ جال بہت وسیع تھا اور اس کی ڈوریاں کسی بہت طاقتور ہاتھ میں تھی۔ میں تقریباً ہمت ہارنے لگا تھا کہ ایک ریٹائرڈ کانسٹیبل رحمت الدین مجھ سے بات کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے فون پر صرف اتنا کہا، وکیل صاحب میں آپ سے مل تو سکتا ہوں لیکن کسی کھلی جگہ پر نہیں۔ کل رات 10 بجے شہر سے باہر پرانی نہر کے پاس جو چائے کا کھوکھا ہے وہاں آ جائیں، اور ہاں اکیلے آئیے گا۔ اس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے۔ اگلے دن میں شدید بے چینی کے عالم میں وقت گزارتا رہا۔ رات کو جب میں گھر سے نکلنے لگا تو سارا نے پوچھا، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کچھ دنوں سے بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہیں فاہد۔ بس ایک پرانے دوست سے ملنا ہے، ایک کیس کے سلسلے میں۔
تم بچوں کو لے کر سو جاؤ، مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسے ٹال دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا۔ جب میں اس ویران جگہ پر پہنچا تو رات کے اندھیرے اور سناٹے نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ کھوکھے پر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا اور ایک کونے میں کمبل لپیٹے ایک بزرگ شخص بیٹھا تھا۔ وہ رحمت دین تھا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رحمت صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے چائے والے کو 2 چائے کا اشارہ کیا اور پھر کامتی آواز میں بولا، شکریہ بعد میں کیجیے گا، پہلے میری بات سنیں۔ وکیل صاحب، آپ جس بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ انور شیخ ایک فرشتہ صفت انسان تھا، لیکن اس کی ایمانداری اس شہر کے شیطان کو کھٹکتی تھی۔ کون شیطان؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ملک سکندر، اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے یہ نام لیتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا ہو۔ اس شہر کا بے تاج بادشاہ، سیاست، کاروبار، غنڈہ گردی، ہر کالا دھندا اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ انور اس کے علاقے میں تعینات تھا اور اس نے ملک سکندر کے غیر قانونی کاموں پر روک لگانی شروع کر دی تھی۔ ملک نے اسے خریدنے کی بہت کوشش کی، دھمکایا بھی، لیکن انور ٹس سے مس نہ ہوا تو یہ 3 جو مارے گئے۔ رحمت دین نے ایک لمبی سانس لی۔ پہلے تو صرف ایک کی موت کا ڈرامہ رچایا گیا۔ ملک سکندر کے اپنے ہی کرندے کو مار کر اس کا الزام انور پر ڈال دیا گیا اور جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے گئے۔ لیکن جب انہیں لگا کہ کیس کمزور ہے اور انور کی ایمانداری کی وجہ سے شاید کوئی افسر اس کی مدد کرتے، تو انہوں نے 2 پرانے انسالوڈ کیس کی فائلیں بھی انور کے نام سے نتھی کر دیں، تاکہ کیس اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سازش میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ گھناؤنی تھی۔ جج کون تھا اس وقت؟ میں نے پوچھا۔ جج اقبال، وہی جو آج بھی اس کیس کو دیکھ رہا ہے، رحمت دین نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ ملک سکندر نے سب کو خرید لیا تھا، وکیل، گواہ، پولیس، یہاں تک کہ جج کو بھی۔ اس نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وکیل صاحب، میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اب دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی۔ یہ ایک شخص کا نہیں، پورے سسٹم کا گٹھ جوڑ تھا۔ جب میں رات گئے گھر واپس پہنچا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ سب سو چکے تھے۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے ذہن میں رحم دین کے الفاظ اور ملک سکندر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل سے ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ اچانک باہر گلی سے ایک تیز آواز آئی۔ دھاڑ! ایک زوردار آواز ہمارے گھر کی بیرونی دیوار پر سے آئی اور اس کا پلاسٹر اکھڑ کر گرا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ پھر میرے بچوں کے چیخنے اور سارا کی دہشت بھری آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ فاحد، یہ کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ یہ آخری وارننگ نہیں تھی، یہ پہلا حملہ تھا۔ وہ میرے گھر تک پہنچ چکے تھے اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگلی گولی دیوار پر نہیں لگے گی۔ مجھے اپنی بیوی بچوں کی فکر ہونے لگی۔ تب میرے ذہن میں ایک ہی حل آیا، ایک تکلیف دہ حل۔ میں نے گہری سانس لی اور بیوی سے کہا، میں یہ کیس نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں تم لوگوں کو خطرے میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ سارا، تمہیں بچوں کو لے کر کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا ہوگا۔ میکے؟ اس نے صدمے سے میری طرف دیکھا۔ آپ ہمیں خود سے دور بھیج رہے ہیں؟ خود سے دور نہیں، خطرے سے دور بھیج رہا ہوں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، جب تک یہ طوفان تھم نہیں جاتا۔ پلیز میری خاطر، ہمارے بچوں کی خاطر مان جاؤ۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ اگلی صبح جب میں سارا اور بچوں کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے جسم سے اپنی روح کو جدا کر رہا ہوں۔ بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور بابا ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس خالی گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑیں۔ اس قربانی نے میرے اندر کے خوف کو ختم کر کے اسے ایک پختہ ارادے میں بدل دیا تھا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے اسی دن ایک نئی درخواست تیار کی۔ اس بار میں نے فائل ریکنسٹرکٹ کرنے کی بجائے براہ راست کیس کو دوبارہ کھولنے کی استدعا کی
اور اس میں رحمت دین سے ملی معلومات کو قانونی زبان میں ڈھال کر لکھا کہ کس طرح ایک بے گناہ شخص ایک طاقتور مافیا اور کرپٹ سسٹم کی گٹھ جھوڑ کی وجہ سے 10 سال سے قید میں ہے۔ میں نے لکھا کہ اگر عدالت نے اس کیس کو دوبارہ نہیں کھولا تو یہ انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہوگا۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا۔ میں نے بغیر کسی ثبوت کے براہ راست ملک سکندر اور عدالتی نظام پر الزام لگایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھ پر توہین عدالت کا مقدمہ بن جاتا، لیکن اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ درخواست دائر کرنے کے بعد میں عدالت سے باہر نکلا تو ماں جی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب مایوسی نہیں، ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ ماں جی، میں نے کیس دوبارہ کھولنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی نہیں تھی، جیسے اس نے پہلے سے ہی سب معلوم ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا، تم نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا؟ میں چونک گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ شاید اس شہر میں کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کل رات بہت ڈر لگا تھا کہ کہیں تم میرا ساتھ نہ چھوڑ دو، اس نے کہا۔ لیکن پھر میں نے سوچا، جو اللہ کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم نے ایک بے سہارا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ خاموش ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور دعا بھی۔ فکر نہ کرو بیٹا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا نا؟ اب دیکھنا میرا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جیت سچ کی ہوگی۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ ایسا لگا جیسے میری ساری تھکن، سارا درد ختم ہو گیا ہو۔ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ غیب سے آئی ہوئی ایک تسلی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ میں اس جنگ میں اکیلا نہیں ہوں۔ خالی گھر کی تنہائی اور دیواروں پر لگی گولی کا نشان اب میرے روزمرہ کا حصہ بن چکے تھے۔ ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا، ہر فون کی گھنٹی ایک نئی دھمکی کا پیش خیمہ لگتی۔ لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک ضد بھی پل رہی تھی۔ میں نے اپنے خاندان کو خود سے دور بھیج کر جو قیمت چکائی تھی، میں اسے رائے گاہ نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میری نئی درخواست عدالت میں دائر ہو چکی تھی اور آج اس کی پہلی سماعت تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سماعت ایک طوفان برپا کر دے گی۔ جب میں عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو ماحول میں غیر معمولی تناؤ تھا۔ میری درخواست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کئی سینئر وکلا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں ہمدردی تھی تو کچھ کی آنکھوں میں تنقید، جیسے کہہ رہے ہوں اس لڑکے نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ جج اقبال اپنی کرسی پر براجمان ہوئے تو ان کے چہرے پر معمول سے زیادہ سختی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں جنہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ سنجیدگی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسٹر فہد، آپ کی درخواست میرے سامنے ہے، ان کی آواز گونجی۔ آپ نے اس معزز عدالت پر اور ملک کے نامور شہریوں پر بغیر کسی ثبوت کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حرکت پر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ جج صاحب، میں نے الزامات نہیں بلکہ ایک مظلوم کی 10 سالہ قید کے پیچھے چھپے سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کی فائل غائب کر دی جاتی ہے، جس سے اس کے خاندان کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور جس کے کیس کو دوبارہ کھولنے کی ہر کوشش کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ سوالات اٹھانا توہین عدالت ہے؟ اسے پہلے کہ جج کچھ جواب دیتی، ایک بھاری اور باروب آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ جج صاحب، اجازت ہو تو میں استغاثہ کی طرف سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک پر اعتماد اور مغرور شخص کھڑا تھا۔ وہ بیرسٹر سکندر لودھی تھے، شہر کے سب سے مہنگے اور طاقتور وکیلوں میں سے ایک، جو عموماً ملک سکندر جیسے لوگوں کے کیس لڑتے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ واضح تھا کہ ملک سکندر نے اب اپنے سب سے بڑے مہرے کو میدان میں اتار دیا تھا۔ جج نے فوراً اجازت دی۔ جی بیرسٹر صاحب، فرمائیں۔ بیرسٹر لودھی نے میری طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ جناب والا، میرے فاضل دوست ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک ایماندار پولیس والا، ایک ظالم بزنس مین اور ایک کرپٹ سسٹم۔ یہ کہانی فلموں میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن عدالتی کہانیوں پر نہیں، ثبوتوں پر چلتی ہیں۔ اس نے اپنی آواز بلند کی۔ کہاں ہے ثبوت؟ کہاں ہے وہ پرسٹار مخبر جس نے میرے فاضل دوست کے کان میں یہ کہانی سنائی؟ کچھ بھی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں اور مفروضے۔ یہ درخواست صرف اس عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے اور سستی شہرت حاصل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔
میں استدعا کرتا ہوں کہ اس بے بنیاد درخواست کو فوری طور پر خارج کیا جائے اور میرے دوست پر عدالت کا وقت ضائع کرنے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ یہ سستی شہرت نہیں، انصاف کے لیے ایک پکار ہے بیرسٹر صاحب، میں نے غصے سے کہا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کیس میں ثبوتوں کو کیسے دفن کیا گیا ہے۔ مسٹر فاہد خاموش رہیں۔ جج اقبال دھاڑے، آپ عدالت میں کھڑے ہیں، کسی چوراہے پر نہیں۔ بیرسٹر لودھی کی بات میں وزن ہے، آپ کے پاس ٹھوس ثبوت کے نام پر کچھ بھی نہیں، اس لیے میں اس درخواست کو جج اپنا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ بیرسٹر لودھی نے انہیں ٹوکا۔ 1 منٹ جناب والا، فیصلہ سنانے سے پہلے میں عدالت کے سامنے ایک اور حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میرے فاضل دوست کو ثبوتوں کا بہت شوق ہے تو استغاثہ نے اس کیس کے حوالے سے کچھ نئے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک فائل اپنے معاون سے لی اور جج کی طرف بڑھا دی۔ جناب، ہمیں وہ آلہ مل گیا ہے جس سے تیسرے شخص کی جان لی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق اس پر ملزم انور کی انگلیوں کے نشانات واضح طور پر موجود ہیں۔ کمرہ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ناممکن تھا، یہ ایک کھلا جھوٹ تھا، ایک نیا فریب جو مجھے چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نشانات جعلی ہیں، یہ ثبوت بنایا گیا ہے، لیکن میں اسے ثابت کیسے کرتا؟ جج اقبال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ویل، یہ تو کیس میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ مسٹر فاہد، اب آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں ساکت کھڑا تھا۔ انہوں نے نہ صرف میرا راستہ روکا تھا بلکہ انور کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا تھا۔ میرا ایک قدم آگے بڑھانے کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہم 10 قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ جج نے ہتھوڑا میز پر مارا۔ اس نئے ثبوت کی روشنی میں یہ عدالت مسٹر فاہد کی درخواست کو بے بنیاد اور مضحکہ کا خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی ہے۔ کیس کی مزید سماعت اگلی تاریخ پر ہوگی۔ میں ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب میں شکست خوردہ قدموں سے باہر نکلا تو ماں جی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی شکست پڑھ لی تھی۔ میں نے اسے نظریں چرائیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے پوچھا۔ وہ جیت گئے ماں جی۔ انہوں نے ایک اور جھوٹا ثبوت عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ کیس پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ میری آواز میں مایوسی تھی۔ اس نے میری بات سنی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شکوہ نہیں بلکہ ایک گہرا یقین تھا۔ وہ بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، جب باطل اپنی آخری چال چلتا ہے تو وہ حق کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ تم بس ہمت نہ ہارنا۔ میں خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی شکست نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے خالی خاموش دفتر میں داخل ہوا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، میں کیا کروں گا۔ اچانک میری نظر میز پر پڑی۔ وہاں ایک بھورے رنگ کا لفافہ رکھا تھا۔ میں نے اسے نہیں رکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس کے اندر کوئی خط نہیں تھا، کوئی دھمکی آمیز پیغام نہیں تھا۔ اس کے اندر صرف ایک تصویر تھی، ایک تازہ تصویر، سارا اور میرے بچوں کی، جو اس کے میکے کے قریب والے پارک میں کھیل رہے تھے۔ تصویر کے پیچھے کسی نے کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن یہ خاموش تصویر ہزاروں دھمکیوں سے زیادہ بھیانک تھی۔ اس کا پیغام صاف تھا، تم ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن ہم تمہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری سب سے قیمتی چیز ہماری پہنچ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑی وہ تصویر صرف ایک تصویر نہیں تھی، وہ ایک زہر تھا جو دھیرے دھیرے میرے روح میں اتر رہا تھا۔ میرے بیوی بچوں کی ہنستی کھیلتی تصویر، لیکن ان کی ہر مسکراہٹ مجھے ایک چیخ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ میری پہنچ سے دور تھے لیکن میرے دشمنوں کی پہنچ میں تھے۔ میں نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ خود اپنے ہاتھوں سے ان شکاریوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں ہار گیا، سارا، میں ہار گیا۔ میں نے تصویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری آواز میرے ہی کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے 1000 بار فون اٹھایا کہ سارا کو کال کروں اور کہہ دوں کہ واپس آ جاؤ، میں یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہر بار میرا ہاتھ رک گیا۔ میں انہیں کیا منہ دکھاتا؟ میں ایک ہارا ہوا شوہر اور ایک ناکام باپ تھا۔ اگلی صبح میں بے مقصد گاڑی چلاتا رہا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، ضمیر اور خوف کی جنگ۔ ضمیر کہہ رہا تھا، اٹھو فاہد، تم ایک عورت کو دیا ہوا وعدہ ایسے نہیں توڑ سکتے۔ خوف چیخ رہا تھا، تمہارے بچے فاہد، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ گاڑی خود بخود عدالت کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میری نظریں گیٹ کے پاس بیٹھی اس عورت کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ وہیں تھی، ایک مجسمہ، صبر کا پہاڑ۔
اسے دیکھ کر میرے اندر کا سارا دبا ہوا غصہ، ساری بے بسی، سارا درد ایک لاوے کی طرح ابل پڑا۔ میں گاڑی سے نکلا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر چیخا۔ وہ میرے اچانک آنے اور اس لہجے پر چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ جیت گئے ہیں اور میں ہار گیا ہوں۔ لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ پتھر کی کیوں بنی ہوئی ہیں؟ آپ کو اپنے شوہر کی کوئی فکر نہیں؟ 10 سال سے وہ جیل میں ہے، اسے پھانسی ہونے والی ہے، اور آپ کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں۔ ایک بیوی ایسے نہیں ہوتی۔ آپ کو روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھتا تو شاید مجھے بھی حوصلہ ملتا کہ میں ایک وفادار بیوی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ لیکن آپ تو بس خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ میرے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح تھے۔ میں اپنا سارا غصہ، اپنی ساری ہار کا ملبہ اس پر ڈال رہا تھا۔ اس نے میری ساری باتیں خاموشی سے سنی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک گہری اداسی اور ہمدردی تھی۔ جب میں بول کر تھک گیا تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، ایک بیوی ایسے نہیں ہوتی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہ راز فاش کیا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیونکہ میں انور کی بیوی نہیں ہوں۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں پھر؟ اس نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ میرا نام زینب ہے، اور انور شیخ پر جن 3 لوگوں کے مارنے کا الزام ہے ان میں سے ایک میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ انکشاف کسی ایٹم بم کی طرح مجھ پر گرا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ عورت جس کے لیے میں اپنی جان اور خاندان داؤ پر لگا چکا تھا، وہ اس شخص کی بیوی نہیں بلکہ اس کے مقتول کی ماں تھی۔ میرا بیٹا جنید بھٹک گیا تھا۔ زینب نے کانپتی آواز میں کہانی شروع کی۔ وہ ملک سکندر کے لیے کام کرنے لگا تھا، لیکن اس کا ضمیر اس کے کچوکھے لگاتا تھا۔ وہ اس گندگی سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن ملک سکندر سے کہہ دیا کہ وہ یہ سب چھوڑ رہا ہے۔ ملک سکندر ڈر گیا کہ کہیں جنید اس کے راز نہ کھول دے۔ اس نے میرے بیٹے کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے ہی آدمیوں سے مروایا اور پھر اسے مارنے کا الزام اس ایماندار پولیس والے انور شیخ پر ڈال دیا، جو پہلے ہی اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ اس کا دشمن بھی راستے سے ہٹ گیا اور اس کے خلاف ممکنہ گواہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن پھر آپ انور کی رہائی کے لیے کیوں لڑ رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ایک ماں ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں کہ ایک بے گناہ کی ماں پر کیا گزرتی ہے۔ جب میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا تبھی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے اصلی قاتل کو سزا دلواؤں گی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ انور بے قصور ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے ایک اور بے گناہ کو پھانسی پر چڑھنے دیتی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی؟ اور یہ بیوی بننے کا ناٹک؟ مجھے پتا تھا کہ اس کرپٹ سسٹم میں ایک مقتول کی ماں کی فریاد کوئی نہیں سنے گا، لیکن ایک مظلوم بیوی کی کہانی شاید کسی کا دل پگلا دے۔ میں ہر روز یہاں آ کر بیٹھتی تھی، اس امید پر کہ کوئی فرشتہ میری مدد کو آئے گا، اور پھر اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ اب ساری تصویر واضح ہو رہی تھی۔ اس کا عجیب سکون، اس کا اٹل یقین، جج کے چہرے کا خوف، سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ فہد بیٹا، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب اگر تم پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو ہٹ سکتے ہو۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے اس کے جھریوں بھرے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک ماں کا درد اور انصاف کی پیاس تھی۔ میرا سارا خوف، سارا غصہ، ساری مایوسی ختم ہو چکی تھی۔ اس سچائی نے مجھے ایک نئی طاقت، ایک نیا مقصد دے دیا تھا۔ میں نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماں جی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج تک میں صرف ایک بے گناہ شخص کا کیس لڑ رہا تھا، لیکن آج سے میں ایک ماں کے بیٹے کے قاتلوں کے خلاف لڑوں گا۔ اب یہ صرف انور کا نہیں، جنید کا بھی کیس ہے، اور اب یہ ہم جنگ جیت کر رہیں گے۔ اس دن اس عورت کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوں کے ساتھ امید کی ایک واضح چمک بھی تھی۔ طوفان ابھی تھما نہیں تھا، بلکہ اب اس کا رخ بدلنے والا تھا۔ سچائی کا انکشاف ایک بجلی بن کر مجھ پر گرا تھا، لیکن اس نے مجھے راکھ کرنے کی بجائے ایک نئی توانائی سے بھر دیا تھا۔ میں اب کسی مظلوم بیوی کا وکیل نہیں تھا،
میں ایک ماں کا سپاہی تھا جو اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے لڑ رہی تھی۔ میرے اندر کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک سرد اور اٹل ارادے نے لے لی تھی۔ ماں جی، اب ہمیں ان کے لیے کھیل کو انہی کے اصولوں سے کھیلنا ہوگا، میں نے زینب ماں جی سے کہا جب ہم اگلے دن کی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے۔ عدالت میں ثبوتوں کی جنگ ہم ہار چکے ہیں، اب ہمیں ان کے ضمیر پر حملہ کرنا ہوگا۔ کیا مطلب بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم عدالت میں یہ تاثر دیں گے کہ ہم کیس ہار چکے ہیں۔ میں کمزور دلائل دوں گا، میں شکست خوردہ نظر آؤں گا۔ ہم انہیں جیتنے دیں گے تاکہ وہ اپنے جیت کے نشے میں چور ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھیں۔ میں نے اپنا منصوبہ بیان کیا، خاص طور پر جج اقبال۔ اس کا ضمیر مردہ نہیں، صرف سویا ہوا ہے، ہمیں اسے جگانا ہوگا۔ زینب ماں جی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ آپ کس بات سے؟ میں نے کہا آپ عدالت میں کہیں گی کہ جس دن میرے شوہر کو سزائے موت سناؤ گے اس دن میں اذان دوں گی۔ یہ بات بظاہر پاگل پن لگے گی، لیکن یہ سیدھا جج کے دل پر لگے گی۔ یہ اسے یاد دلائے گی کہ ایک عدالت اس زمین پر ہے اور ایک آسمان پر بھی ہے۔ اگلی پیشی کا دن آ پہنچا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بیرسٹر سکندر لودھی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور ملک سکندر کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے جان بوجھ کر کمزور اور بے ربط دلائل دیے۔ میری ہر بات کو بیرسٹر لودھی آسانی سے کاٹ دیتا۔ وہ مجھ پر طنز کرتا۔ لگتا ہے میرے فاضل دوست نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی کو میری ہار سمجھا جا رہا تھا۔ آخرکار جج اقبال نے فیصلہ سنانے کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے بیرسٹر لودھی میرے پاس آیا۔ فہد میاں، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جن دیواروں سے تم سر ٹکرا رہے ہو وہ بہت مضبوط ہیں۔ اب بھگتو، بہتر ہے اب بھی اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ کیس تو اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ بیرسٹر صاحب، میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ فیصلے کا دن آ گیا۔ ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ جج اقبال نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ قانونی الفاظ اور دفعات کا ایک لمبا سلسلہ تھا جس کا لب لباب ایک ہی تھا۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت ملزم انور شیخ کو تینوں لوگوں کے جان لینے کا مجرم قرار دیتی ہے اور اسے سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ کمرہ عدالت میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ انور شیخ نے جو پورے 10 سال بعد آج عدالت میں لایا گیا تھا، ایک نظر زینب ماں جی کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جیسے ہی جج نے فیصلہ سنایا، زینب ماں جی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کی آواز بلند اور صاف تھی۔ جج صاحب، سب نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ سزائے موت سنانا چاہتے ہو نا میرے شوہر کو؟ تو سنا دو۔ ان کی آواز میں التجا نہیں، ایک عجیب سی للکار تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن تم اسے پھانسی دو گے اس دن میں اذان دوں گی، میرے اللہ کی کبریائی کا اعلان کروں گی، اور پھر دیکھنا میرا اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ وہ عرش والا اس فرش والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ بیرسٹر لودھی اور دوسرے لوگ ہنسنے لگے، لیکن میں نے دیکھا جج اقبال کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے غصے سے زینب ماں جی کو دھتکارا۔ خاموش رہو عورت، بکواس بند کرو اپنی، اور تیزی سے ہتھوڑا میز پر مار کر اپنے چیمبر کی طرف بھاگ گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے ایک جملے نے جج کے سوئے ہوئے زمین پر پہلا کوڑا برسا دیا تھا۔ کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور پھانسی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ شہر میں ہر طرف یہی خبر تھی کہ میں، فہد، ایک ہارا ہوا کیس لڑ کر ذلیل ہوا ہوں۔ میرے دشمن اپنے جیت کا جشن منا رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ زینب ماں جی کا عدالت میں کہا گیا جملہ ایک تیر کی طرح تھا جو اپنے ہدف پر لگ چکا تھا۔ جج اقبال بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ میرے ایک دوست نے جو عدالت میں ہی کام کرتا تھا مجھے بتایا، فہد، جج صاحب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ راتوں کو انہیں نیند نہیں آتی، چیخ کر اٹھ بیٹھتے ہیں، ہر وقت بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ وہ اذان دے گی، وہ اذان دے گی۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ ہمارا نفسیاتی حملہ کام کر رہا تھا۔ ملک سکندر بھی صورتحال سے پریشان تھا۔ اس نے جج اقبال کو اپنے دفتر طلب کیا۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے اقبال؟ ملک سکندر نے غصے سے پوچھا۔ ایک بڑھیا کے ایک جملے سے تمہاری ہوا خراب ہو گئی؟ تم نہیں سمجھو گے ملک۔ جج اقبال کی آواز میں کپ کپی تھی۔
وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نے دیکھا ہے، وہ سچی ہے۔ اگر اس نے اذان دی تو خدا کا قہر نازل ہوگا مجھ پر، میں برباد ہو جاؤں گا۔ خدا؟ ملک سکندر حقارت سے ہنسا۔ اس دنیا میں خدا، پیسہ اور طاقت ہے، اقبال، اور وہ دونوں میرے پاس ہیں۔ چپ چاپ پھانسی کے کاغذات پر دستخط کرو اور اس قصے کو ختم کرو۔ کوئی اذان وزان کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن جج اقبال کا خوف کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ضمیر، جیسے اس نے سالوں سے پیسہ اور طاقت کے بوجھ تلے دفن کر رکھا تھا، اب اسے اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ اسے ہر طرف زینب ماجی کا چہرہ نظر آتا، اسے ہر خاموشی میں اذان کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن جب وہ عدالت میں کیس کی سماعت کر رہا تھا تو اچانک مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز سنتے ہی جج اقبال نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے اور چیخنے لگا، نہیں، بند کرو اسے، بند کرو۔ وہ آ گئی، وہ اذان دے رہی ہے۔ پورے کمرے عدالت میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے گرا اور پاگلوں کی طرح زمین پر لوٹنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، میں نے ایک بے گناہ کو سزا سنائی ہے، مجھے بچا لو۔ پولیس والوں نے اسے اٹھایا اور زبردستی اس کے چیمبر میں لے گئے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ جج اقبال اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ایک انسان انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اس قدر ٹوٹ گیا تھا، لیکن انور کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انور کی سزائے موت کا وقت آ گیا۔ اسے پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، اس کی گردن میں رسی ڈالی گئی۔ زینب ماجی نے خواہش کی تھی کہ وہ یہ منظر خود دیکھنا چاہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس وقت اسے دلاسے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جلاد پھانسی کا حکم دینے کے لیے تیار تھا۔ ماحول پر ایک موت کا سا سناٹا طاری تھا، لیکن جیسے جلاد نے لیور کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی جگہ جیل کا سپرنٹنڈنٹ بھاگتا ہوا آیا۔ رکو، پھانسی روک دو، پھانسی روک دو۔ سب حیران رہ گئے۔ سپرنٹنڈنٹ نے کامتی آواز میں کہا، جج اقبال نے پھانسی سے پہلے اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اس نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ پھانسی گھاٹ پر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ کے الفاظ ہوا میں معلق تھے۔ ہر شخص ساکت تھا سوائے اس بے جان رسی کے جو انور کے گلے کے گرد پڑی ہوئی ہوا میں ہلکے ہلکے جھول رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا اعترافی بیان؟ جیلر نے بے یقینی سے پوچھا۔ جج اقبال نے مجسٹریٹ کے سامنے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ نے تفصیل بتائی۔ اس نے کہا ہے کہ انور شیخ بے گناہ ہے، اصل قاتل ملک سکندر ہے۔ اس نے اپنے کارندے جنید کو مروایا اور الزام انور پر ڈال دیا۔ باقی 2 کیسز بھی جھوٹے تھے۔ جج نے اعتراف کیا کہ ملک سکندر نے اسے بھاری رشوت دی تھی اور دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے فیصلہ اس کے حق میں نہ سنایا تو وہ اس کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سپرنٹنڈنٹ نے کہا، جج نے کہا ہے وہ کئی راتوں سے اپنے ضمیر کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھلساتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ 1 منٹ کا سکون نہیں مجھے، ایسا لگتا ہے جیسے میری موت میرے سر پر ہے اور جہنم کی آگ میرے لیے تیار ہے، کیونکہ میں نے ایک بے گناہ کو سزا دلوائی ہے۔ زینب نامی عورت کے الفاظ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، وہ عورت سچی تھی، اس کا خدا سچا ہے۔ اس سزا کا مستحق میں اور ملک سکندر ہے، انور نہیں۔ اس کے حکم پر یہ سزا رک دی گئی۔ فوری طور پر انور کے گلے سے پھندا اتارا گیا۔ 10 سال تک موت کا انتظار کرنے والا اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک دریا بہہ نکلا۔ اسی وقت پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے شہر کی طرف دوڑیں۔ جج کے بیان پر ملک سکندر اور بیرسٹر لودھی سمیت اس پورے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جس نے انصاف کا گلا گھونٹا تھا۔ انصاف ہو چکا تھا، اللہ نے اپنی عدالت لگا دی تھی۔ لوگ انور کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں بھی اس کے پاس گیا، لیکن میری نظریں زینب ماجی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بھیڑ سے الگ ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی فاتحانہ تاثر نہیں تھا، بلکہ گہرا سکون تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ ماں جی، جنید کو انصاف مل گیا، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، دیکھا میرا رب کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ میں جانتی تھی وہ میری دعائیں رائگاں نہیں جانے دے گا۔ میں نے انصاف مانگا تھا اور اس نے انصاف کر دیا۔
اسی دن خبر آئی کہ جج اقبال کو فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے اور اس کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ اس کی دنیاوی سزا شروع ہو چکی تھی۔ انور جیل سے باہر آ چکا تھا اور اصل مجرم سلاخوں کے پیچھے۔ میں بھی سرخرو ہوا، صرف اس وجہ سے کہ میں نے ایک بے قصور عورت اور اس کے شوہر کا نہیں، ایک ماں اور اس کے بیٹے کے انصاف کا ساتھ دیا تھا۔ زینب ماجی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ بے شک میری وجہ سے وہ سزا سے نہیں بچا تھا، وہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی تھی، لیکن کسی کے ساتھ رحم کر دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میں بھی اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا تھا۔ میری بیوی بچے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس عورت کی دعا میرے ساتھ ہے۔ میں بھیڑ میں کھڑا انور کو دیکھ رہا تھا جو سالوں بعد آزادی کی ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ پھر میری نظر زینب ماجی پر پڑی۔ اس وقت وہ مسکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والی یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اتنے دنوں میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ آج بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو خوف خدا سے میرا دل لرز جاتا ہے۔ اس کہانی نے مجھے سکھایا کہ انصاف کی جنگ میں انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا وکیل خود اللہ ہوتا ہے۔ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی بنیادیں ریت پر ہوتی ہیں، جبکہ حلق کی ایک چنگاری بھی ظلم کے پورے جنگل کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اور کسی مظلوم کے آنسو پہنچنے کے لیے خلوص نیت سے اٹھایا گیا ایک قدم عرش تک رسائی رکھتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔